السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی، اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بے خوف اور اس کے ساتھ شرک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے گناہ قرار دیے. اللہ رب العالمین کے پکڑ سے بے خوف ہونا، انسان اس روئے زمین پر اگر جیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہے کر لے، رب العالمین کا عذاب اسے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ معصیت گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور رب العالمین کا کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے. وہ بے انتہا رسومات و خرافات و بدعات کے اندر ملوث ہے، اور پھر بھی رب العالمین نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ رب العالمین اسے پکڑے گا نہیں، یا رب العالمین کے گرفت سے وہ باہر ہے. تو یہ شرک ہے مسلمانوں، یہ کفر ہے. سلف کہتے تھے کہ جو صرف محبت کو لے کر جیتا ہے وہ زندیق ہوتا ہے. یعنی صرف محبت اور محبت، اس کے علاوہ محبت کے علاوہ کچھ نہیں، خوف و رجا، ڈر اور امید نہیں، صرف محبت، تو وہ زندیق ہے. اور جو صرف امید لے کر جیتا ہے وہ مرجی ہے. وہ یہ نہیں جانتا کہ رب العالمین کا عذاب بھی ہے، اس سے محبت بھی کرنی ہے. اور جو صرف ڈر کر جیتا ہے اور اسے رب العالمین کی رحمت سے مایوسی ہوتی ہے تو وہ خارجی ہے، وہ خوارج میں سے ہے، وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ مومن ان تینوں کے بیچ میں جیتا ہے. وہ اللہ سے محبت بھی کرتا ہے، اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کی امید بھی لگاتا ہے، اور اس کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے. اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ جو بھی کر لے رب العالمین کی حکمرانی سے باہر نہیں نکل سکتا. اگر انسان اس لیے جی رہا ہے کہ اسے صرف جینا ہے، اور اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہی زندگی سب کچھ ہے، تو وہ ایمان پر نہیں ہے، گرچہ وہ اپنا نام کچھ بھی رکھ لے. اور اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ عذاب سے بے خوف سو رہا ہے، اور شریعت کو پامال کر لیا ہے. جھوٹ، دھوکہ دڑی، بے ایمانی اس کے اندر رچ بس گئی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بچ گیا ہے یا رب العالمین سے بچ جائے گا. تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا ایمان ابھی بہت دور ہے. وہ اپنے اپنے رب کے حقیقی پیغام سے بہت دور ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے: افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہیں
کہ اللہ رب العالمین کا عذاب اس وقت آ جائے کہ جب وہ سو رہے ہوں. اوامن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون، یا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ رب العالمین کا عذاب ان پر دن میں اس وقت آ جائے جب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں، یا وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہوں. فَأَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا وہ اللہ کی چال سے، اس کی تدبیر سے اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ رب العالمین کا عذاب ان تک نہیں آئے گا؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ رب العالمین کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے وہی انسان اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہے، جو خسارہ اٹھانے والا ہے. یہ استدراج ہے مسلمانوں. اگر ہم معصیت میں ہیں، ہم گناہ پر ہیں، اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ رب العالمین ہمیں چھوٹ دے رہا ہے، تو وہ رب العالمین کی طرف سے ایسی چھوٹ ہے کہ جب پکڑ آئے گی تو اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ملے گی. جب اللہ رب العالمین پکڑتا ہے اور مہلت ختم ہوتی ہے، اس وقت انسان جس قدر چاہے بہانے تلاش کر لے، لیکن رب العالمین اسے چھوڑتا نہیں ہے. ہم حرام کھائیں، ہم دھوکہ دڑی کریں، ہم سود کھائیں، ہم جس طرح جینا چاہے جی لیں، رب العالمین فوراً نہیں پکڑتا. فوراً تنبیہ اللہ رب العالمین اس انسان کو کرتا ہے جو انسان دھوکہ کھاتا ہے. فوراً تنبیہ اللہ اسے کرتا ہے. فوراً تنبیہ اللہ اسے کرتا ہے جو اللہ سے بے پایا محبت کرتا ہے اور اس کا پیر ڈگمگانے لگتا ہے. فوراً تنبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنبھل جاؤ، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے ڈھیل بھی دیتا ہے. لیکن جو اس ڈھیل کو مہلت سمجھ لے اور صرف ڈھیل میں پڑا رہے، اور یہ بھول جائے کہ رب العالمین کی پکڑ بھی آ سکتی ہے، تو پھر رب العالمین ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں نے انہیں ڈھیل دے رکھا ہے اور میری پکڑ بہت سخت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو دیکھو کہ وہ برابر گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو وہ چیزیں، وہ نعمتیں نواز رہا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور جس کو وہ مانگتا ہے، تو یہ جان لو کہ رب العالمین اس کو ڈھیل دے رہا ہے. اور گناہ کر لو، اور گناہ کر لو، اور گناہ کر لو، یا لوٹ آؤ. توبہ کر لو یا لوٹ آؤ، لوٹ آؤ یا گناہ میں پڑے رہو. اگر عقل مند انسان ہوتا ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ رب العالمین، اور ہر انسان جسے اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں پر غلط ہے اور کہاں پر صحیح ہے. انسان جس قدر چاہے کٹ حجتی کر لے اپنے آپ غیروں کے ساتھ، جس قدر چاہے اپنی بات کو اپنی بلند آواز کے ذریعے سے اونچا کر لے، جس قدر چاہے اپنے سامنے والے کو نیچا گرا لے، لیکن اگر اس کے اندر عقل سلیم ہے تو جب بھی اکیلے میں بیٹھے گا اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے گا ضرور. وہ جھوٹ بول لے، وہ بہانے بنا لے، لیکن اگر اس کو اللہ رب العالمین نے صحیح عقل عطا کی ہے، عقل سلیم عطا کیا ہے، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے گا ضرور، اور اسے یہ تنبیہ ضرور کرے گا کہ دیکھو تم نے اس کو زیر تو ضرور کر دیا لیکن غلط تم ہی تھے.
لیکن غلطی پر تم ہی تھے۔ اگر اس کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم دیا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن سلامتی کا اعلان ان لوگوں کے لیے کیا ہے جن کو اللہ نے سلامتی سلیم العقل بنایا ہے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سلیم صحیح سالم دل کے ساتھ آئیں گے، جن کی عقلیں سالم ہوں گی۔ اگر انسان دھوکہ دے، دوسروں کو جھوٹ بول کر کھاتا رہے، حرام کھاتا رہے، اور وہ یہ سمجھتا رہے کہ رب العالمین اسے دے رہا ہے، نواز رہا ہے، بالکل نواز رہا ہے، لیکن نوازنے کا جو طریقہ ہے رب العالمین کا وہ بہت الگ ہے۔ وہ اسے بھی نوازتا ہے جو اس سے مانگتا ہے، وہ اسے بھی نوازتا ہے جو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے، وہ اسے بھی نوازتا ہے جو حرام طریقے سے کماتا ہے، وہ اسے بھی نوازتا ہے جو حلال طریقے سے کماتا ہے۔ لیکن جو حرام طریقے سے کماتا ہے رب العالمین ایک دن اسے ایسا سبق سکھلاتا ہے، ایسا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے کہ دنیا کانپ اٹھتی ہے، دنیا کانپ اٹھتی ہے مسلمان۔ ایک نہ ایک دن رب العالمین اس کے سامنے وہ دن ضرور لائے گا کہ جب اس کی روح کانپ جائے گی، اور وہ یاد کرے گا کہ میں نے حرام طریقے سے کمایا تھا، میں نے اللہ رب العالمین کے بندوں کو دھوکہ دیا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی بہت چالاک ہوں، میں نے دوسروں کے حق کو مارا تھا، میں نے غیروں کے حق کو مارا تھا، میں نے ان کو دبایا تھا، میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، عقل مند سمجھتا تھا، اور لیکن آج اس کو معلوم ہوگا کہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ رب العالمین کے عذاب سے صرف وہی انسان اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے جو انسان ہلاک ہونے والا ہے۔ شرک، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شرک کیا ہے مسلمان؟ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو ختم کر دینا ہے، یعنی اس کو رب نہ تسلیم کرنا ہے، اس کی الوہیت کے اندر نقص کرنا ہے، اور رب العالمین کے ساتھ سوء ظن ہے، یہ شرک ہے۔ انسان اپنے رب کے ساتھ سوء ظن میں ہے کہ رب العالمین کو طاقت نہیں ہے، اس کو قدرت نہیں ہے، اس کو شریک اور ساجی کی ضرورت ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رب العالمین الحی القیوم ہے، رب العالمین سب سے زیادہ قوی و امین ہے، رب العالمین سب سے بڑا ہے، اکبر ہے اور کبیر ہے۔ اللہ رب العالمین کے آگے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کس کلمے کے ذریعے سے ہم اپنی نماز کو شروع کرتے ہیں مسلمانوں؟ ہم اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑی ہے، اس کے بڑکپن کے سامنے کسی ذات کی بڑائی نہیں ہے، اس کے بڑکپن کے سامنے ہر چیز چھوٹی ہے، اور اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہے، اس کی برکتیں بھی بہت عظیم ہے، بڑی ہیں، اس کی جنت بھی بہت بڑی ہے، اس کی جہنم بھی بہت بڑی ہے، اللہ رب العالمین سے جڑی ہر چیز بہت بڑی ہے، اس کا کلام بہت عظیم ہے۔ اسی لیے اس کلام کے بارے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں سب کچھ برداشت کر لیا اس عظیم کلام کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے، اور دنیا نے ان کو خطاب دیا امام اہل السنہ۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کی بڑائی کو باقی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا تھا، اور اس بات کا یقین تھا کہ اگر فلا یأمن مکر اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کے مکر سے صرف ہلاکت اٹھانے والے ہی اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر میں نے ایک کلمہ یہ کہہ دیا بھلے سے اپنے دل میں برا جانتے ہوئے کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ رب العالمین روئے زمین پر جتنے لوگ اس کی پیروی کریں گے میرے کہنے کی وجہ سے، سب کا عذاب اللہ مجھے بھی دے گا۔ اسی لیے مسلمانوں، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو کبھی محفوظ نہ تسلیم کرو، نہ تصور کرو۔
نہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس کرو. اللہ کی رحمت بہت عظیم ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے پکڑ بھی بہت سخت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھے، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.